سورۃ القصص آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ ہے کہ یہ اس دور میں پیدا ہوئے جس وقت فرعون بچوں کو قتل کیے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ جس بچے کے ڈر سے 90,000 بچے اس نے قتل کرا دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دنیا کے اندر بھیجا بھی اور اسی فرعون کے گھر کے اندر بھیج دیا، لیکن اس کی جرأت نہیں ہوئی کہ اس کو قتل کر سکے۔ یہ واقعہ کیسے ہوا؟ یہ بچہ کیسے بچ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، ہم نے انہیں یہ بات سکھائی کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب بہت زیادہ خطرہ ہو، بہت زیادہ پریشانی کی بات ہو، جیسے چھاپے پڑتے ہیں گھروں کے اندر کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہو گیا، ایسے حالات کے اندر اللہ نے حکم دیا موسیٰ کی ماں کو کہ آپ نے اس کو دریا کے اندر ڈال دینا ہے اور پریشان نہیں ہونا، چونکہ ہمارے حکم سے آپ نے دریا کے اندر ڈالنا ہے، تو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ اس بچے کو آپ کی طرف ہم نے واپس لوٹانا بھی ہے اور اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے، اس کو نبی رسول بنانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق دریا کے اندر ڈالا، لیکن کیسے ڈالا؟ ایک صندوق کے اندر بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس صندوق کا رخ وہاں کر دیا جہاں پر فرعون کے گھر والے موجود تھے، کنارے پر۔ انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اٹھا کر دیکھا تو ایک بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے،
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، وہ دیکھتے ہی اس بچے پر فریفتہ ہو گئی اور کہنے لگی یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور کہنے لگی اے فرعون تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اس نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، بس یہ تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت آسیہ کہنے لگی اس کو قتل نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ ہے کون، جس سے خطرہ تھا وہی بچہ ہے، تمہارے گھر کے اندر پہنچ گیا ہے، اور اب باتیں ہو رہی ہیں بیٹا بنانے کی۔ جس بچے کی وجہ سے ہزاروں بچے قتل ہوئے وہ بچہ ان کے گھر کے اندر ہے، اس کو بیٹا بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس دوران جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو دریا کے سپرد کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اتنی بے صبری ہو گئی، انسان ہے نا، اللہ کی بات تو حق سچ ہے، لیکن انسان بے صبرہ تو ہے۔ اب بے صبری کی انتہا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دل کی جو بات تھی اس کا اظہار فرمایا آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ وہ اس کا اظہار کر دیتے، لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، ان کو تسلی دی ہے کہ پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط کیا، جس کی وجہ سے وہ ضبط کر گئی، وہ بے صبری بے قراری ختم ہو گئی، اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وعدے کے مطابق اس بچے کو واپس ماں کی طرف لوٹا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ، کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب تو اس پر خوف کھائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس اس کو ڈال دینا دریا میں، وَلَا تَخَافِي، اور ڈرنا مت، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی غمگین ہونا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو لوٹانے والے ہیں تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو بنانے والے ہیں رسولوں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس فرعون کے گھر والوں نے اس کو لے لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ ہو جائے وہ بچہ ان کے لیے دشمن، وحزنا، اور غم کا باعث۔ ان فرعون وحامان، بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کے جو لشکر تھے، کانوا خاطئین، وہ خطا کار تھے، غلطی کرنے والے تھے۔ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ اسی بچے کو خود اٹھا لیا۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہنے لگی فرعون کی بیوی، قرۃ عین لی، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری، ولک، اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کر، اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا یہ کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل ہو گیا فارغ، فارغن کا مطلب ہے صبر سے فارغ ہو گیا۔ ان کادت، قریب تھا، لتبدی بہ، کہ وہ اس بات کا اظہار کر دیتی، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کرتے۔ مضبوط کیوں کیا دل کو؟ لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے مؤمنین میں سے۔ آج کے درس میں سب سے پہلا لفظ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ،
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ وحی اللہ کے نبیوں کی طرف کی جاتی ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، جن میں سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت نہیں تھی۔ قرآن مقدس میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے قبل جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے، مرد تھے۔ کسی عورت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کو نبوت ملی ہو۔ نبی جتنے بھی تھے سب کے سب مرد تھے، اور جو وحی ہوتی ہے وہ انبیاء کی طرف کی جاتی ہے۔ تو جو موسیٰ کی ماں یہ تو نبی نہیں تھی، یہ تو عورت تھی، ان کی طرف وحی کیسے کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے وحی وہ جو انبیاء کی طرف کی جاتی ہے، دوسری وحی کا معنی ہوتا ہے الہام۔ ایک ہوتا ہے الہام۔ الہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ اچھا خیال آ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ دماغ میں بات ڈال دیتا ہے۔ جو وحی لانے والا فرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ تو وہ وحی نہیں لائے تھے، بلکہ یہاں پر اوحینا کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے وحی کی، یعنی کہ ہم نے الہام کیا۔ اور اس کا ثبوت بھی قرآن مقدس کے 14 پارے کے اندر موجود ہے، جہاں پر سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ تو مکھی ہے، تو کیا مکھی کی طرف بھی وحی کی جا سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی۔ کیا؟ اللہ نے اس کو حکم دیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تو پہاڑوں پر اپنے گھر بنا اور پھلوں کا رس چوس اور شہد بنا۔ اللہ نے اس کو یہ حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ نے الہام کیا، اس کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی ہے۔ تو وہاں پر بھی لفظ ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہاں پر بھی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو ایک وحی پیغمبروں والی ہے وہ الگ ہوتی ہے، لیکن دوسری وحی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں الہام، یعنی اللہ تعالیٰ دماغ کے اندر بات ڈال دے، بے شک وہ انسان ہو، بے شک وہ کوئی پرندہ ہو، بے شک کوئی وہ درندہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے دماغ کے اندر کوئی بات ڈال دے، اللہ تعالیٰ جو کام کرانا چاہتا ہے تو وہ کرا دیتا ہے۔ اور تیسری تشریح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ انسانی شکل کے اندر بھیج دے اور وہ جا کر انسان سے بات کرے، تو وہ وحی نہیں ہوتی۔ اور اس کا تذکرہ بھی ایک مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے۔ حدیث یوں ہے کہ ایک شخص سفر پہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں تھا، اس کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے پوچھا کہ بھائی آپ جو وہاں پر جا رہے ہیں فلاں بندے سے ملنے کے لیے، کیا اس بندے کا آپ پر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا آپ کو اس سے کوئی لالچ ہے، کوئی مقصد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ جب اس کا کوئی احسان بھی نہیں ہے جس کو آپ ملنے جا رہے ہو، آپ کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، تو پھر ملنے کیوں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا۔ اللہ نے اس بندے کو ایک اعزاز سے نوازنا تھا، تو ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نوازا؟ فرشتے نے تیسرا سوال کیا کہ پھر وجہ کیا ہے بتاؤ؟ اس بندے نے کہا جی میں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر جا رہا ہوں، کہ وہ نیک ہے، ولی ہے، متقی ہے، تو میں ایک ولی کی زیارت پہ جا رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں، اور کوئی غرض نہیں ہے، نہ اس کا احسان ہے، نہ مجھے کوئی لالچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا پھر سنو، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور جس طریقے سے تجھے اللہ سے محبت ہے کہ صرف اس کی محبت میں تو اس کو ملنے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام سن لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی تجھ سے ایسی محبت ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ایک عام انسان ہے، جذبہ سچا ہے، تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی اللہ کا ولی ہو،
کوئی مقرب ہو اللہ تعالیٰ کا تو ہمیں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ یہ نہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو اس سے کہیں گے جی ہمارا یہ کام کر دو جی، یہ نہیں، کام سب کے سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم نے اس کی محبت پانے کے لیے جانا ہے، تو پھر اس کے جواب کے اندر وہی حدیث پاک سامنے ہم رکھیں کہ جب ہم اللہ کی محبت کے لیے وہاں جائیں گے، پھر اس کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری طرف لوٹے گی۔ تو اب یہاں پر اس حدیث پاک کی روح سے کیا ہوا کہ ایک فرشتہ بھی تھا، انسانی شکل میں تھا، حاضر ہوا، اس نے بات کی، ساری بات چیت کی، اور وہ جو دماغ کے اندر بات تھی وہ بھی نکلوائی، لیکن واحد تو نہیں کہہ سکتے۔ فرشتے نے بات کی نا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو بتا دو، اللہ کا پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچایا؟ لیکن یہ وہ وحی نہیں جو انبیاء کی طرف ہوتی ہے، یہ عام فرشتہ تھا اور عام انسان کی طرف گیا تھا۔ اس لیے بذریعہ فرشتہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے ان کے سامنے بھی کوئی ایسا فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا ہو، اس نے مشورہ دیا ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر بات ڈالی ہو۔ بہرحال لفظی مطلب اس کا یہی ہے ترجمہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف۔ ایک اور بات بھی یہاں پر ہو جائے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا؟ آج کل امت ویسے فارغ ہے، نماز روزے کے مسائل تو اس کو ویسے ازبر یاد ہو گئے ہیں، اس کو ہر چیز کا پہلے سے پتہ ہے، حج زکوٰۃ ساری شریعت ازبر یاد ہے، بس دو سوال بچ گئے ہیں۔ ایک یہ کہ موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا، دوسرا سوال یہ کہ وہ جی نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی، کتنی منزلیں تھی۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سوال نکلے کہاں سے تھا، اور وہ خود یہ بات مانے گا کہ بھئی قبر میں تو یہ سوال نہیں ہونا، حشر میں بھی نہیں ہونا، سوال ہونا کہیں نہیں لیکن میں نے کرنا ہے۔ اور جس کو اگر کہیں سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ چل جائے، وہ 10 علماء کے پاس گیا، جا کر مختلف بازار کے اندر لوگوں سے ملا، پوچھا، کہیں سے جواب نہیں ملا، بھئی مجھے پہلے پتہ ہے، یہ کوئی عام بات ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اور پھر کہتے ہیں میں 10 بندوں سے پوچھا، کسی کو بھی نہیں آتا تھا۔ اچھا نہیں آتا تھا تو کون سی قیامت آ گئی؟ تجھے آتا ہے تب کون سا نفع ہے، نہ آتا تو کون سا نقصان تھا، تجھے اس سے غرض کیا ہے؟ تو یہ بحث آپ نے بھی سنی ہوگی نا، لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ سب کو بتائیں جی ہمیں بھی پتہ ہے، تو یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے ان کا نام لکھا ہے یوقید، اور دوسرا لکھا ہے یوخابد، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی مختلف نام لکھے ہیں، 3-4 اور نام بھی ہیں، لیکن جو زیادہ تر مشہور ہے وہ یوقید یا یوخابد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ حکم دیا، بذریعہ فرشتہ دیا یا دماغ کے اندر بات ڈالی۔ حکم کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے ان ارضعی، اس کو دودھ پلاتی رہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب فرعون نے لڑکوں کو قتل کرانا شروع کیا، جن کی تعداد مختلف روایت کے مطابق تقریباً 90,000 تک لکھی ہے، کم و بیش جتنے بھی ہو، کیونکہ حدیث کے اندر قرآن کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ کتنے ہزار تھے، مشہور یہ کہ 90,000 تھے، یعنی ہزاروں بچے قتل ہو گئے۔ تو جو قبطی تھے، جو فرعونی تھے، وہ پریشان ہو گئے اور وہ سب اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، بھئی جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں تو ہمارا نقصان ہے، اس لیے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، کل کو اگر یہ جو مشکل کام ہمارے کرتے ہیں، ہمارا وزن اٹھانا اور ہمارے سودا صرف لانا، ہمارے کاروبار، اور ہم ان سے گدھوں جیسا کام لیتے ہیں، ہم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، یہ سارے اگر اس طریقے سے ان کے لڑکے قتل ہوتے رہے تو آنے والے کل کے اندر تو یہ کام ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ تو ان میں جو سمجھدار لوگ تھے کہنے لگے بات تو سچ ہے، جب غلام نہیں ہوں گے تو پھر ہم مالک خود کریں گے، اور ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ جیسے کل کے درس میں نے بتایا تھا نا، شاید آپ کو یاد ہو، کچھ لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے، وہ شروع سے دیکھا ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، ہم نے وہی کام کرنا۔ اب وہ پریشان ہو گئے تو اس پریشانی کے اندر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، بھئی ایسا کرتے ہیں 1 سال لڑکوں کو قتل کریں گے اور 1 سال زندہ رکھیں گے، ہمارے کام کاج جتنے جو ہے نا وہ کم سے کم ہونے چاہیے، سب کو نہیں مارنا۔ اللہ کی قدرت، جس سال لڑکوں کو قتل نہیں کرنا تھا اس سال ہارون پیدا ہو گئے،
یعنی کہ ان بچوں کے پاس 100 سال کا لائسنس تھا نا کہ وہ آ سکتے تھے. ہارون علیہ السلام بھی اس کے اندر آ گئے. اگلا سال جب آیا تو اس کے اندر بچے قتل ہو رہے تھے، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام آ گئے. اب تھی پابندی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، جس کا اظہار اللہ نے یوں کیا کہ اس وقت جو تھی نا، وہ جو دائیاں ہوتی تھی، کچھ عورتیں ہوتی تھی، کچھ دائیاں ہوتی تھی، کچھ ہوتی تھی جاسوس. تو وہ جاسوس اور کچھ دائیاں وہ پھرتی رہتی تھی کہ بھئی پتہ کرو، اچھا یہاں پر بچہ پیدا ہونے والا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس کا نام لکھو، اس کے شوہر کا نام لکھو. پھر وہاں جا کے بتاتی کہ بھی اتنا مہینہ چل رہا ہے، فلاں مہینے میں بچہ ہونے والا ہے، اس گھر پر نظر رکھنی ہے. اللہ کی قدرت، جب موسیٰ کی باری آئی، موسیٰ کی ماں پر حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے. اللہ کی قدرت، وہ آتی دیکھتی یہاں کچھ نہیں ہے، جب کچھ نظر نہیں آیا تو پوچھتی بھی نہیں تھی. یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو گیا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی. جب اللہ نے حکم دیا ان ارضعیہ، اس کو دودھ پلاتی رہے، 3 مہینے تک دودھ پلایا. بچہ روتا بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، بچہ بیمار بھی ہوتا ہے، کتنے مسائل ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت، ایسا کچھ نہیں ہوا. 3 مہینے تک امن کے ساتھ دودھ پلایا. 3 مہینے کے بعد پھر خطرہ شروع ہوا. جب وہ آتی تھی کوئی دیکھنے والی تو آپ ان کو چھپا دیتی تھی. پھر آپ نے سوچا کہ اب کب تک یہ کام ہوگا، تو آپ نے کیا کیا کہ ایک صندوق کے اندر بند کر دیا. صندوق کے اندر آپ رکھ دیتی تھی، اور اس صندوق کو پہلے ہی، وہ دریا کے کنارے گھر تھا، تو اس صندوق کے ساتھ رسی باندھ رکھی تھی. دودھ پلایا، اور جب خطرہ ہوا کہ کوئی آ رہا ہے تو اس صندوق کو دریا کے اندر ڈال دیا، اور رسی اپنے گھر کے ساتھ اس کو باندھ کے رکھ دی. جب سب چلے گئے اس کے بعد اس کو رسی کھینچ لی. گھر میں بیشتر تلاشی لو، کچھ بھی نہیں تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اب بس بہت ہو گئی ہے، اب اللہ کا منصوبہ شروع ہونا تھا، اور موسیٰ کی ماں سے اس بچے نے جانا تھا، موسیٰ نے فرعون کے گھر تک پہنچنا تھا. تو ایسا ہوا کہ جب وہ رسی باندھی نا، اس کو وہ لٹکائی رسی، اس کو باندھنا بھول گئے. وہ اللہ نے دماغ تو بات پہلے ڈال رکھی تھی، صندوق وہاں چھوڑ کے اور جو رسی باندھنی تھی وہ بھول گئے. بس اللہ کی قدرت سے وہ پھر چلتے 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 وہاں پر جا کر رکا جہاں پر آل فرعون وہاں پہلے سے موجود تھے. اب آل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر والے. اسی سے ہوتا ہے اہل بیت، یعنی گھر والے. تو گھر والے کون ہوتے ہیں؟ یعنی فرعون کی بیوی، یا بعض کہتے ہیں کہ اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک ہی بیٹی تھی. تو اس کی بیٹی تھی یا اس کی بیوی تھی، اس نے اس کو پہلے پکڑا. اور بعض کہتے ہیں کہ جو ان کی نوکرانیاں تھیں انہوں نے پکڑا، اور وہ ڈر گئے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی خزانہ ہو اور ہم اس کو کھول دیں، ہمارے پر چوری کا الزام لگ جائے اور ہمیں فرعون سزا دے. بھئی نہیں، ہم ملکہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو وہ پہلے فرعون کی بیوی کے پاس لے کے چلے گئے. جب وہاں گئے انہوں نے کھولا، 16ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے اپنی خاص محبت تیرے اوپر ڈال دی تھی. ایسی محبت تھی جو دیکھتا تھا وہ فرشتہ ہو جاتا تھا. اتنے خوبصورت تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے. بس جب وہ بیوی نے دیکھا، دیکھتے کہنے لگی قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ. اب یہاں پر جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں لی ولک. لی کا معنی ہوتا ہے میرے، لک کا معنی ہوتا ہے تیرے، یعنی کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو دل میں بات تھی وہی کی، لیکن فرعون نے جواب میں یہ کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کو جو کسی نے صندوق کے اندر دریا کے حوالے کیا ہے نا، یقیناً یہ کسی بنی اسرائیل کے لوگوں کا بچہ ہے، اور قتل کے ڈر سے کیا دریا کے حوالے. تو جب قتل سے بچنے کے لیے کام کیا تو میں وہ کام کیوں نہ کروں؟ مجھے تو اندیشہ ہے کہ یہ بچہ ہے ہی وہی جس کی وجہ سے میں اتنے بچے قتل کرا چکا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آج یہ وہی بچہ میرے ہاتھ میں چڑھا ہے، اس کو تو میں ضرور قتل کراؤں گا. اس نے کہا نہیں، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کیجئے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، یا یہ کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اب دیکھیے اس نے کیا کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع دے. وہ جو امید لگائی تھی اللہ نے پوری کی. اس عورت کو نفع ملا،
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفع ملا، ایمان کی دولت ملی، اس سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی پیغمبر سے پیار کیا نا، بے شک وہ بچے تھے تو پیغمبر، اب جب محبت کی نگاہ ڈالی اس پر تو ان کو نفع مل گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ناقص بنایا، حدیث پاک میں ہن ناقصات العقل والدین، ان کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے اور ان کا دین بھی ناقص ہے۔ لیکن چند عورتیں ہیں جن میں ایک نام حضرت مریم کا ہے، دوسرا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور تیسرا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھا نام ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے ان کو ناقص نہیں، ان کو کامل بنایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، یعنی کہ مرد نبی ہوتے ہیں، نبی کے بعد دوسرا درجہ ہے صدیقیت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو جن کا میں نے ابھی نام لیے، ان چاروں کو صدیقیت کا مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ تو یہ وہ ہے عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نفع دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا۔ دیکھیے ایک طرف فرعون کے منصوبے چل رہے تھے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ، اللہ تعالیٰ کا خفیہ منصوبہ چل رہا تھا، اور ہمیشہ اللہ کے منصوبے کامیاب ہوتے۔ اس نے کتنے جتن کیے، کتنے زور لگائے، لیکن بچہ پیدا بھی ہوا اور اس کے گھر کے اندر بھی آیا، لیکن اسے قتل نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے جس طریقے سے موسیٰ کی ماں کو لگ رہا تھا کہ میرا بچہ تو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ ان کا جو دل تھا، موسیٰ کی ماں کا جو دل تھا، وہ صبر سے فارغ ہو گیا، بے صبری کی انتہا ہو گئی تھی۔ ذرا ماں کی ممتا ہوتی ہے، اب پریشان ہو گئی، اللہ نے تسلی دی، اللہ نے دل کو مضبوط کیا۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ میرا بچہ ضائع ہو جائے گا، لیکن اللہ نے دکھایا کہ نہیں، چونکہ میرے حکم سے آپ نے یہ کام کیا ہے، ضائع نہیں ہوگا، ہم اس کو آپ کی طرف پھر دوبارہ لوٹائیں گے، اس کو رسول بنائیں گے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ اللہ نے سچ کر دکھایا، نہیں کر دکھایا؟ تو بظاہر حالات کچھ ہوتے ہیں۔ اب جس طریقے سے یہاں پر ایک بچے کا حکم تھا کہ دریا میں ڈال دو، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دو۔ اب ایک عام انسان کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ ایک فرشتہ تو آ کے نہیں کہہ رہا، کوئی جبریل تو نہیں پیغام لا رہا، یعنی کہ ایک خواب کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے خواب میں حکم دیا ہو، جیسے ابراہیم کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر، خواب میں حکم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ویسے اللہ نے دل کے اندر بات ڈال دی ہو، لیکن اس بنیاد پر یا خواب کی بنیاد پر یا ایک عام فرشتہ آ کر انسانی شکل کے اندر بات کرے اور انسان اس کی باتوں میں آ کے دریا میں ڈال دے، کتنی مشکل بات تھی۔ اسی طریقے سے کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بظاہر ان کے اندر اپنے لیے کوئی مشکلات دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی بات ہوتی ہے، بظاہر مشکل بھی کیوں نہ ہو، انجام کار اس میں خیر ہوتی۔ جس طریقے سے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو بظاہر کیا لگتا ہے جی، اب دیکھو جی ہر سال زکوٰۃ دینی پڑتی ہے 2.5%، اتنی دینی پڑتی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھی کس کو دینی پڑتی ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھو، وہ کہتے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی دیتا، اور وہ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، دیکھو جی میں تو مجھ سے کو لینے والوں میں سے ہوں، وہ کہتے کاش میرے پاس ہوتا۔ تو جن کے پاس ہے ان کو حکم ملا ہے، تو بظاہر کیا ہوتا ہے جی اتنے پیسے تو چلے جائیں گے، اللہ نے جس کو زیادہ دیا تو اس کی زکوٰۃ بھی زیادہ بنتی، اتنے لاکھ تمہاری زکوٰۃ بنتی ہے، اتنے لاکھ جو تو دے رہا ہے تو کیا سارا کا سارا دے رہا ہے؟ صرف 2.5%، باقی تو سارا تیرے پاس ہے۔ تو یہ بظاہر مشکل ہوتا ہے بھئی اپنے کاروبار سے میں اتنے لاکھ نکالوں، لیکن جب وہ نکالتا ہے تو کاروبار کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ بظاہر مشکل ہوتا ہے کہ اتنا میں کاروبار سے نکالوں، بظاہر مشکل ہے، حقیقت کیا ہے کہ اس کے اندر نفع ہی نفع، خیر ہی خیر ہے۔ حج فرض ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے جی اس وقت تو حج فرض ہے، 14-15 لاکھ روپے کی بات ہے، 15 لاکھ روپے جب میں لگاؤں میرے پیچھے بچے گا کیا؟ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بھی اس راستے میں لگایا اللہ تعالیٰ رکھتا ہی نہیں، اس کو واپس کر دیتا۔ جتنے لوگ گئے ہیں، حلفیہ بات ہے، جنہوں نے بھی اس کام کے اندر لگایا
ان سے پوچھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس نے لگایا واپس آیا تو اس سے زیادہ اس کے پاس پھر واپس آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بے شک 3 لاکھ میں ہائی تھا یا 5 میں تھا، 7 میں تھا، 15 میں ہو گیا یا پھر 50 میں بھی کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ رکھتا نہیں ہے، لیکن بظاہر مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر تو مشکل ہوتے ہیں ان پہ عمل کرنا، لیکن جب انسان کر دیتا ہے تو اس کا رزلٹ، اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ ہوا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جائیں اور صدق کے دل سے اس پہ عمل کریں، چٹی سمجھ کے نہیں. نماز پڑھنی ہے تو بس آئیں جی نماز پڑھی ہے، اللہ کرے جی بس یہ فرض جو ہے نا یہ ادا ہو جائے، یعنی فرض ٹل جائے، سر سے اتر جائے تو پھر نماز تو نہ ہوئی. جب ایک نماز پڑھنی ہے جہاں پر 10 منٹ لگنے ہیں وہاں 15 لگ جائیں تو یہ اس میں فائدہ یعنی کون سا نقصان ہے؟ اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کتنے لوگ آ کے نماز پڑھ کے چلے نہیں گئے؟ تو جو چلے گئے وہ نفع میں ہیں یا ہم بیٹھے ہیں تفسیر پڑھنے ہم نفع میں ہیں؟ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے دیکھو جی وہ چلے گئے، وہ اپنا وہ کام کر لیں گے، یہ کام کر لیں گے، میں بھی جاتا تو میں بھی یہ کام کر لیتا، لیکن کیا ہم کون سے تیر مار لیتے؟ تو جتنا وقت یہاں پر گزر جاتا ہے اس میں نفع ہے کہ نہیں ہے؟ تو بظاہر مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ یہی وقت اتنا قیمتی بنے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اچھا یہ اتنے قیمتی لمحات ہمارے بن گئے ہیں، اس سے ہماری قبر روشن ہو گئی ہے، اس سے ہماری جنت میں درجات بلند ہو گئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی دل سے کرنی چاہیے، اس کی محبت میں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ منٹوں سیکنڈوں کا حساب نہیں کرنا چاہیے. پھر دیکھو اس کی محبت کیسے برستی ہے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.